بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ پہلے پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ کھچڑی پک گئی پائن ہر پاسے۔ اسلام آباد میں بھی، لاہور میں زرداری صاحب موجود رہے، آج شاید یا کل چلے جائیں گے، اور اس دوران وہ خاموش تھے اور میں آپ کو اطلاع کرتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں اہم شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، تو اس کی کچھ چھوٹی موٹی مطلب نجم سیٹھی صاحب نے چڑی ہے نا، ساڈا بھی کچھ نکا موٹا شکرا ہے، انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ افواہیں ہیں، خبریں ہیں، درست ہیں، غلط ہیں، لیکن جو میرے تک اطلاعات ہیں وہ میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے نا اپنا آصف زرداری صاحب، انہوں نے کل جو خطاب کیا، اپنی جو جشن ماتم منایا، مطلب ہار کے بھی جشن منا رہے، جی پارٹی ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ امداد سومرو صاحب نے باقاعدہ طور پر ایک ٹویٹ کر دیا کل کہ جناب عجیب لوگ ہیں، جب برسی ہوتی ہے تو یہ لڑیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، دھمالے ڈال رہے ہوتے ہیں، اور جب ہار جاتے ہیں تو جشن منانا شروع کر دیتے ہیں۔ گل تو ویسے ٹھیک ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہوگی، وہاں پہ دھمالے ڈال رہے ہوں گے، بھٹو کی برسی ہوگی، دھمالے ڈال رہے ہوں گے، اور یہاں پر کل پرسوں وہ الیکشن ہار گئے ہیں تو کل جناب جشن منا رہے تھے۔ اس طرح خوش سن جس طرح پتہ نہیں کیڑا پہاڑ ساڑ کر لیا، لیکن ان کے لیے پہاڑ ہی تھا۔ میں اس تقریب میں کل گیا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا وہاں پر پیپلز پارٹی کے لیے اچھی خبر یہ ہے اس میں کہ کل جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، کوئی 1000 کے قریب میرے خیال لوگ ہوں گے جو وہاں پر آئے ہوئے تھے، ان میں 90% وہ چہرے تھے جو کہ نئے انٹر ہوئے، اور یوتھ بہت زیادہ تھی ان کے اندر۔ تو یہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک اچھی بات ہے، ورنہ انہوں کو سن 60 ماڈل دے لوگ لگے پھر رہے ہیں نا، تو نئی جنریشن جو ہے وہ قابو نہیں کر سکے تھے۔ اس کو عمران قابو کر گیا، اس کو میاں صاحب نے قابو کیا ہوا تھا، اب ان کے حصے میں بھی کو تھوڑا مطلب آیا ہے حصہ، تو انہوں نے کو دال دلیا چل جائے گا۔ لیکن زرداری صاحب نے کل جو خطاب کیا اس میں انہوں نے ایک دو باتیں جو ہیں وہ بڑی سگنیفیکنٹ کی۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کی کہ جناب پاکستان اس وقت شدید مشکل میں ہے اور دشمن پاکستان کے اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو پاکستان کی دھرتی پہ مرنا نہیں چاہتا اس کا یہاں پر کیا ہے۔ اب یہ بات، اس سے اگلا جملہ آصف زرداری صاحب بولنے والے تھے کہ میرے پاس بھی بس اتنا ہی تھا کہ درمیان کے جالدہ خون جوش ماریا، انہیں نعرے مارنے شروع کیتے، سارا پنڈال نعرے لگانا شروع ہو گیا، اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی بات کو ٹرن کر کے کسی اور طرف لے گئے۔ اس سے یہ جو ہے بات کہ جو اپنی دھرتی پہ مرنا نہیں چاہتا اس کا اس ملک میں کیا ہے، یہ جو بات ہے اس کو دو طرف سے کھیلا جا رہا ہے۔ ایک جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لڑائی ڈلوانے والے ہیں، اور وہ دونوں پارٹیز میں موجود ہیں، پیپلز پارٹی میں موجود ہیں، نون لیگ میں موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی میں ان کی تعداد میرا خیال ہے نون سے شاید زیادہ ہے، لیکن وہ ان کی بیچاروں کی اتنی آواز نہیں ہے اپنی پارٹی کی قیادت تک۔ نون میں تعداد کم ہے اگرچہ، لیکن آواز انہوں نے پہنچے گی نواز شریف تک یا شہباز شریف تک۔ تو یہ دونوں سائڈ پہ جو لوگ موجود ہیں یہ اس جملے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زرداری صاحب نے اشارہ کیا ہے نواز شریف کی طرف کہ نواز شریف یہاں پہ زندگی موت کی کشمکش میں تھے اور یہاں سے نکل کر وہ لنڈن چلے گئے اور پھر واپس نہیں آئے، یہ قسم کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں ان پہ طنز کیا ہے۔ جبکہ کچھ لوگ جو کہ دونوں جماعتوں کے درمیان فی الحال حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مفاہمانہ پالیسی لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر دونوں کی مفاہمت موجود ہے، تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ گل پرویز مشرف نے کی تھی بھائی انہوں نے، اس لیے کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ بھی اس ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر عدالتیں ان کو بلاتی ہیں تو ان کا وکیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب وہ بھائی بڑا بیمار ہے، اور پرویز مشرف صاحب کی جو تصویریں آتی ہیں یا ان کے بارے میں جو اطلاعات ملتی ہیں وہ بہت بری ہیں، مطلب ان کی حالت صحت جو ہے وہ کافی خراب ہے۔ میں تو کسی کے لیے بھی بہرحال برا نہیں سوچتا، نہ کہتا ہوں، میری تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کو صحت، زندگی، تندرستی دے، اور جن نے جو کرم کیتے ہیں نا وہ بھگت کے جاوے اس دنیا دے وچوں، اور قانون کے مطابق بھگت کے جاوے۔ وہ بھاویں پرویز مشرف ہے، بھاویں نواز شریف ہے، بھاویں زرداری ہے، تے بھاویں عمران ہے۔ مطلب یہ نہ ہو کہ جناب وہ بس دنیا سے چلے گئے اور اس کے جتنے کرتوت تھے یا اچھے کارنامے تھے پھر وہ ہسٹری میں لکھے جائیں۔ ہسٹری تو اپنی جگہ پہ چل رہی ہے، لیکن قانون جو ہے نا اس کے دائرے میں بھی کسی کو آنا چاہیے، وہاں پر بھی کسی کو یا سند ملنی چاہیے یا سزا ملنی چاہیے، کچھ اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ میری خواہش ہی ہے، میری بڑیاں خواہشیں سن شروع تو نہیں پوری ہوئی ہیں، لگتا ہے بھی نہیں پوری ہوئے گی، لیکن یہ ایک معاملہ ہے۔
اس دوران آصف زرداری صاحب نے وہاں پر اپنے کارکنوں کو بہت زیادہ پریز کیا، بک اپ کیا کہ آپ نے جاتی عمرہ میں کی دیوار میں بہت بڑا شگاف ڈال دیا، اس طرح کی سارے باتیں کی. لیکن ایک چیز نوٹ کیجئے، وہ چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی جو ہائر لیڈرشپ ہے، مثلا نواز شریف صاحب، مثلا شہباز شریف صاحب، مثلا حمزہ صاحب، مثلا مریم صاحبہ، اس کے بعد سیکنڈ ایئر لیڈرشپ آ جائیں، شاہد خان عباسی صاحب ہو گئے، یہ اپنا ایون رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، یہ اپنا احسن اقبال صاحب ہو گئے، ان کی طرف سے کوئی ہارش بیانات نہیں آئے اگینسٹ پیپلز پارٹی. یہ N133 کے اس ریفرنس میں بات کر رہا ہوں، اس حوالے سے سخت بیانات نہیں آئے. خواجہ سعد صاحب نے کل ایک وہ جو اپنا ایک بریک اپ سا بنا کے اپنا تخیلاتی وہ پیش کیا تھا، اس کی میں مطلب کر گیا تھا جو میرے ذہن میں، جو میرے مطابق تھی، جو حقائق مجھے معلوم تھے، اس پہ کافی لوگوں نے برا بھی منایا. پر پائن میرا مسئلہ ہے کہ میں نہ پپلیاں، نہ میں نون لیگیاں، ٹھیک ہے، نہ میں تحریکیاں. میں ایک صحافی ہوں، میں جو ہے جو سمجھتا ہوں، جو دیکھتا ہوں، اس کو بیان کر دیتا ہوں. کوئی مجھ پر پریشر نہیں ڈال سکتا. اپنے طور پہ میں کس چیزوں پہ رک جاؤں تو وہ ایک الگ بات ہے، حالات کی نزاکت کے اعتبار سے. ہاں، ایک چیز پر میری کمٹمنٹ ہے، اور وہ آئین کے ساتھ ہے، وہ جمہوریت کے ساتھ ہے، اور وہ اس ملک کے اندر انسانی حقوق کے ساتھ ہے. یہ میری کمٹمنٹس ہیں، ان پر میں کمپرومائز نہیں کرتا. باقی سیاسی جماعتوں کے درمیان دوستیاں بھی ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، تو جو موقع کی مناسبت سے میرے نزدیک اہم چیز ہوتی ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. خیر، اب میں اس خبر کی طرف آتا ہوں جو میں نے آپ سے کی کہ میاں صاحب جو ہیں ان کی طرف سے کوئی N133 پر نون لیگ نے بڑا رلا پایا نا، نیچے کی جو ان کی ہرارکی ہے ساری، خواجہ صاحب سے نیچے جتنے ہیں ان سب نے کہ جناب پیپلز پارٹی نے پیسے ونڈے، ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی والوں نے کہا جی نون نے پیسے ونڈے. میں نے نہیں دیکھا پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا کسی سینئر لیڈر نے اس طرح کا بیان دیا ہو کہ نون لیگ والے پھڑے گئے رنگوت ہوں یہ وہ. تو وہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ سارے اس پر سوچتے ہیں. میں نے بھی اس بات کی کھوج میں تھا کہ آخر یہ وڈے کیوں نہیں لڑتے پے ایک ہلکے دے اتنے، یہاں دے کارکن تے مطلب ایک دوجے دے ہتھی پے نے، تو یہ کیوں نہیں بول رہے؟ تو وہ عقدہ یہ کھلا ہے کہ جو آصف زرداری صاحب یہاں پر چپ چپیتے میسنی گیری کر رہے سن بیٹھے ہوئے. اب ذرائع کہہ رہے ہیں یہ بات، مطلب یہ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ اس کو میں مکمل یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. یہ افواہیں ہیں سیاسی سرکلز میں، اور سیاسی سرکل گلی محلے کے نہیں ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں. یہ محلاتی جو سیاسی سرکل ہوتے ہیں نا، جہاں بیٹھکیں، مطلب بلاول ہاؤس ہو گیا، جاتی عمرہ ہو گیا، کوئی اسلام آباد کا کوئی وڈا F7 کا گھر ہو گیا، ٹھیک ہے، وہاں پر ہونے والی جو گفتگو ہے وہ کسی چڑے چڑے نے میں نے بھی پہنچاتی ہے. تو وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی رابطے مکمل طور پر جاری و ساری ہیں، اور یہ زرداری صاحب اور نواز شریف کے درمیان جاری ہیں. اور ان کا رابطہ جو ہے، ان کا سلسلہ جو ہے، وہ خورشید شاہ صاحب نے جو فارمولہ دیا تھا، خورشید شاہ صاحب یہ رابطہ کار بنے اور ان کے درمیان رابطے جاری ہیں. اور اصولی طور پر جو اتفاق ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ان ہاؤس چینج آئے گا، میں یہ بھی بتاتا ہوں بھی کہ انہوں نے کیا طے کیا اور کیا ذرائع بتا رہا ہے کہ ان ہاؤس چینج کب آئے گا. تو وہ مطلب ہے کہ جو ان ہاؤس چینج آئے گا اس میں وزیر اعظم کس کا ہوگا؟ وزیر اعظم سر وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور وزیر اعظم جو ہوگا وہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہوں گے، جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں، پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر ہیں. پنجاب جو ہے اس میں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ حمزہ شہباز شریف صاحب ہوں گے، اور جو صدر ہے، ظاہر ہے صدر کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں عارف الوی، انہوں نے کھ نہیں باندھا. وہ کیسے تبدیل ہوگا ایک لمبی کہانی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ان کو تبدیل کرنے کے لیے صورتحال بنے گی. عدم اعتماد یا مواخذہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ آئینی سا معاملہ ہے. مجھے ابھی اس کے میں نے دیکھا نہیں، مجھے معذرت دے دیں، میں اس پر دیکھ کے مجھے بات کرنی چاہیے تھی، میں دیکھ نہیں سکا. لیکن اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی انہوں نے یہ طے کیا کہ جناب وہ نون لیگ سے ہوگا. ہاں، مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ بڑی پریشانی کا شکار ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے اس بڑے سے کیک میں سے چھوٹا چھوٹا حصہ کہیں، مطلب وہ چھوٹا چھوٹا حصہ یہ ہے کہ جناب آپ کو قومی اسمبلی کی جو وفاقی کابینہ ہوگی اس میں اتنے وزیر دے دیں گے، آپ کا ڈپٹی اسپیکر کر لیں گے، آپ کا ڈپٹی سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے. اس طرح کی چیزیں جس پہ مولانا صاحب راضی نہیں. مولانا صاحب آپ بننا چاہتے ہیں صدر پاکستان. اب یہاں پر پرابلم آ جاتی ہے ان دونوں پارٹیز کے لیے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پہلے ہی پاکستان کے اوپر بہت سارے اعتراضات، الزامات اور کچھ حقائق بھی ہیں. مثلا سیالکوٹ والا واقعہ یہ مذہبی انتہا پسندی کی انتہا ہی ہے جو کیتا نے،
ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ جو ٹی ایل پی کا معاملہ ہوا اور جس طریقے سے وہ ایک پتہ نہیں کیڑا معاہدہ ہویا, کتنے ہویا, کدے درمیان ہویا, کسی نے کچھ نہیں پتا, اور وہ گھر چلے گئے اور جڑے 8 بندے شہید ہو گئے پولیس والے, میں تو شہید ہی کہوں گا بھائی, وہ قانون کی راہ میں آئے تھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے, ان کو مار دیا تو میرے نزدیک تو وہ شہید ہیں. ویسے شہید کون ہے نہیں ہے یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, میں نہیں کر سکتا, میں دنیاوی طور پہ بات کر رہا ہوں. تو وہ جو پولیس والے ہیں جہاں بھاگ ہو گئے, یہ لفظ اچھا ہے میرا خیال, یہ کہتے ہیں جہاں بھاگ ہو گئے. ادھر سے طریقے انصاف کے اور طریقے لبیک کے بھی 2-3 کارکن, وہ تو زیادہ کلیم کرتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے 2-3 کارکن جو ہے وہ جہاں بھاگ ہو گئے. تو وہ سارا خون ناحق تھا, ختم ہو گیا جناب, وہ رزق حق ہو گیا سارا کا سارا. تو یہ سارے معاملہ جو ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, یورپی یونین ہو گئی, یہ امریکہ ہو گیا, یہ جن سے ہم مانگتے ہیں نا, جا کے مانگتے ہیں کہ دے جا سخیہ رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا, سچی بات تو یہی ہے. تو ان کے جو ان کے شدید تحفظات ہیں اس کے اوپر, لہٰذا یہ دونوں پارٹیز رسک نہیں لینا چاہتی کسی صورت بھی کہ کوئی ایسی شخصیت جو ہے مولانا فضل الرحمان جیسی, جو کہ سیالکوٹ کے اوپر اس بربریت کو بھی کی باقاعدہ کلیئر کٹ مذمت نہ کر سکے, اور وہ کہے کہ نہیں اگر آپ قانون پہ عمل نہیں کریں گے تو اس طرح کے واقعات ہوں گے. حالانکہ قانون پہ عمل انہوں نے نہیں کیا جنہوں نے اس سری لنکن کو مارا. اگر اس نے کوئی گستاخی کی تھی, قانون موجود ہے, آپ جا کے پولیس کو اطلاع کرتے, اس کو گرفتار کرتے تھے, جو قانون سزا دیتا ہو جاتا, لیکن اس کے باوجود یہ واقعات نہیں رک رہے. تو مولانا فضل الرحمان صدر بنے چکر چپائی کو بڑی شیروانی شروانی سوا بیٹھا ہے, لیکن یہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کو بنانا نہیں چاہتی. یہ مجھے سارا کچھ جو ہے وہ ان ذرائع سے معلوم ہوا ہے. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں افواہیں ہی ہوں, ہو سکتا ہے کہانیاں ہی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ میرے پاس یہ اطلاعات تھی تو ٹھڈے چ گل رکھنا رپورٹر لیے بڑا مشکل جہا ہو جاتا ہے, تو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس منصوبے کا, اس پلان کا اگلا جو فیز ہے کہ یہ کب ہوگا, اگلا سوال یہ کہ یہ کیسے ہوگا, کب ہوگا. دیکھیں یہ سارا معاملہ تب ہو سکتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے ہاتھ اٹھا لے, یا عمران خان سے ہاتھ اٹھا کر تو ان جماعتوں کے پیچھے رکھ دے. جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ پتہ چلا ہے کہ جو طے ہوئے ہیں معاملات وہ یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھا لے گی, ان کے پیچھے رکھے گی کہ نہیں رکھے گی انہوں نے کہا جی فی الحال ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہتے, آپ اپنا ذرا مطلب ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس ہے کیا. تو وہ اپنے اس سے ہاتھ اٹھا لیں گے عمران خان سے. اس دوران جیسے ہی وہ ہاتھ اٹھائیں گے, ظاہر طریقے انصاف 26 بندے تھے میں تو دسے سن جڑے باقاعدہ طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں وہ 20 دے قریب نون نال نے 6 پیپلز پارٹی نال, اگلیاں ٹکٹاں کہندے کنفرم کرو ساڈیاں ہلکیاں دے وچوں, تو اسی جناب نال. آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی تھی اس مہینے کے شروع میں کہ دسمبر کے اندر ان ہاؤس چینج کے لیے ہمیں آنا چاہیے. اچھا اب وہ ان ہاؤس کب آ رہا ہے, وہ ان ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے اندر آ سکتا ہے, میکسیمم فیبرری تک ہم ان ہاؤس کی طرف چلے جائیں گے, اور اس میں پھر یہ چینج آ جائے گا. چیزیں چونکہ ابھی 20 نومبر گزری نہ پائیں نا, یہ دیکھو نا, یہ 17-18 دن تے ہوئے نا سارے, تو چیزوں کو قابو کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ چینج آ جائے گا. اسد زرداری صاحب کی مبینہ طور پر ہونے والی خفیہ ملاقاتیں ایک اہم ترین شخصیت کے ساتھ, ان کا اب چیزیں سامنے آنا آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوئی ہیں. وہ اب یعنی وہ پریکٹیکل شیپ اختیار کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی, صرف ایک منصوبہ ہی رہ جائے گا, ایک خواب ہی رہ جائے گا, ایک خواہش ہی رہ جائے گی کہ حسرت بڑھ جائے گی ان ہاؤس چینج لانا. یہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن آثار مجھے لگ رہے ہیں کہ ایسا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا نون لیگ بہت رولا پاندی سی, وہ پیپلز پارٹی کے لیے رل گئے, پیپلز پارٹی کے لیے چھڑ گئے, وہ پی ڈی ایم سے نکال دیا, شوکز نوٹس دے دیا کہ جناب یہ استعفے دینے کو تیار نہیں, یہ لانگ مارچ کرنے کو تیار نہیں تھے. ہوں تو پیپلز پارٹی نہیں نا پی ڈی ایم ہوں نون لیگ کیوں نہیں کر رہی؟ سوال یہ ہے کہ اب نون لیگ مولانا کے کہنے پر لانگ مارچ کیوں 23 مارچ کو لے گئی؟ ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں بات کو, یہ 3 مہینے کا گیپ کس چکر سے پارتا پائے نا, یہ اس لیے ڈال دیا گیا ہے کیونکہ ایس پاسے دی کی باری کھلی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو ادھر سے ٹھنڈی ہوا آندہ چانس ہے پائیں, ٹھیک ہے. اور مولانا صاحب جڑے پاسے لے جا رہے ادھروں گرم ہوا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان ندی کو کھچڑی پکی ہے. اصل میں مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کھچڑی میں سے وڈا جا حصہ انہوں نے سے آوے, لیکن وہ ابھی ایسا امکان نہیں ہے, اور وہ حصہ صدر مانگتے ہیں, میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہ ایک ٹوٹل گفتگو ہے, جو معاملہ ہے یہ چل رہا ہے. اب اس میں جو باقاعدہ طور پر رنگ جو ہیں
وہ بھرے جائیں گے، وہ کب بھرے جائیں گے، وہ اس کو پریکٹیکلی کس طرح لا سکیں گے، نہیں لا سکیں گے، یہ معاملہ آنے والا وقت بتائے گا۔ میں آپ تک وہی اطلاع پہنچا سکتا ہوں جو ابھی ہے، نہ نجومی ہاں تے نہ میں کوئی دعویٰ کیتا ہے کدی ولی پیر ہوندا، اللہ معاف کرے، میں تو ولیوں پیروں کی خاک کے برابر نہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ہی چلتا ہوں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ کچھ دوست جو ہیں وہ بڑے بے صبرے ہیں، وہ میرے ویور ہیں ریگولر، اور نیچے لکھ دیتے ہیں بٹ صاحب تسی کیا چھڑ دے ہوندا کچھ نہیں۔ او بھائی نے میں تھوڑی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو جن کے ہاتھ میں کیا کہتے ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ ہے اور گھوڑیاں دی ہیگیاں نے اپنا واگاں، انہوں نے بھائی گھوڑے موڑنے نا، میں تو دس ہی سکنا کہ ہوں فلانے دے ہاتھی چ آ گئی تے فلانے دے ہاتھی چ آ گئی۔ تو یہ ساری معلومات تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے۔ آپ کا جو بھی اس پہ خیال ہو، اتفاق ہو، یا آپ اس سے اختلاف رکھتے ہو، ڈیسنسی کے ساتھ لکھ دیجیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔